بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف کیسز کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب دباؤ بھی بڑھ رہا ہے سرکاری اہلکاروں پر، سرکاری عہدیداروں پر۔ جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تب سے لے کر اب تک جتنے بھی کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ سب کے سب جیل کے اندر ہی ہیں، عدالتیں جیلوں میں لگ رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں میں، اتنے ہفتوں میں یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب شدید غصے میں آئے اور ان کی شدید تلخ کلامی ہوئی ہے جیلر کے ساتھ، جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی شدید تلخ کلامی ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ جی جیلر صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ جیل ان کی ہے، کسی عدالت کی تھوڑی ہے، تو جیل میں وہ جناب خود بادشاہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی صحافی سے بات نہیں کر سکتے۔ اور کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ جب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تو عمران خان نے آگے سے کہا کہ مجھے یہ حق حاصل ہے، یہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، یہاں عدالت کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ اگر جیل میں عدالت لگی ہوئی ہے تو پھر عدالت میں تو بندہ بات کر سکتا ہے، خاموش تو نہیں بیٹھے گا، تو میں بات کر سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک بڑھی کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو یہاں پر عدالت میں لایا جاتا ہے، بات کرنے کے لیے نہیں لایا جاتا، یہ جیلر نے کہا۔ پھر اس کے بعد صحافیوں کو، جب عمران خان صاحب جو ہیں ڈٹے رہے تو پھر جیلر نے کیا کہ صحافیوں کو زبردستی باہر نکلوا دیا۔ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، علیمہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہن نے بھی بتایا کہ یہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے، جو بدتمیزی کی ہے جیلر نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے تم کیوں کہا، مجھے تم کیوں کہا۔ تو جناب یہاں تک ان کی انائیں ہیں، یہاں تک اب ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر ایک یوں سمجھے ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، جس کا جہاں بس چلتا ہے تو وہ گھروں میں جا کر توڑ پھوڑ کر دے، چاہے وہ کوئی پولیس والا ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی بھی ہے، جس کو مرضی اٹھا لو، غائب کر لو، تو ہر کسی کا جتنا اختیار ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج غصے میں آ گئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں وہ بڑے تحمل والے آدمی ہیں۔ ہوا کیا کہ جناب ایک تو گواہان چل رہے ہیں، اور جس طرح سے سائفر کیس کو چلایا جا رہا ہے، ویسے تو کیس فارغ ہو چکا ہے، آپ سب جانتے ہیں اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد پہلے ہی سپریم کورٹ میں جس طرح معاملہ چلا۔ اب ہوا یہ کہ جو پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی صاحب، ایک تو ان کے علاوہ کوئی نہیں، دو ہی لوگ مل رہے ہیں، امجد پرویز اور یہ رضوان عباسی، یہ دو وکیل ہی ہیں۔ کسی نے بھی کیس کرنا ہو عمران خان صاحب کے خلاف، چاہے وہ کوئی ذاتی کمپلینٹ ہو، چاہے کسی بھی ادارے کی ہو، الیکشن کمیشن کی ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، کسی نے بھی کیس کرنا ہے، یہی دو لوگ ملتے ہیں، تو انہی کو کیا جا رہا ہے۔ خیر، اب ہوا یہ کہ گواہی ایک بندہ دے رہا ہے تو ساتھ لقمے رضوان عباسی پروسیکیوٹر دے رہے ہیں، بھائی گواہ کو بتانے دیں کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ تو اس پر جناب جو سیکٹری تھے وزارت خارجہ کے اس وقت، وہ اپنا بیان ریکارڈ کر رہے تھے، تو ظاہر اس کو لگتا تھا کہ بھائی یہ کہیں کیس کمزور نہ ہو جائے، تو پروسیکیوٹر صاحب ویسے ہی سارے کیس فارغ ہو رہے ہیں ان کے، تو کیونکہ یہ بھی جب سپریم کورٹ میں گئے تھے تو یہ سائفر کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے وہاں بھی، اور پھر ضمانت مل گئی تھی عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو، تو اب انہوں نے شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا کہ یہاں پر گواہ کو بتا رہے تم یہ کہو، نہیں یہ لکھو یہ لکھو، بھائی گواہ کو بول رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ کہا کہ بھائی آپ یا پھر لکھ کر دے دیں، فیصلہ ہی لکھ کر دے دیں اگر آپ نے اس طرح گواہ کو سارا کچھ ڈکٹیٹ کروانا ہے، تو اس پر پھر عدالت کو بھی ماننا پڑا کہ جی یہ بات غلط ہے، پروسیکیوٹر بار بار لقمے نہ دے کہ جی کیا بولنا ہے گواہ نے کیا نہیں بولنا۔ لیکن پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بار بار اس بات پر آتے رہے کہ یہ کس طرح سے ساری پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو پھر عدالت نے کہا نہ کریں بھائی، سب کے سامنے جب ناانصافی ہو رہی ہوگی تو کیا وہ بات بھی نہ کریں، بولے بھی نہ۔ اچھا، یہ بات جناب ہو گئی۔ اب علیمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جی جیل سپرنٹنڈنٹ نے کورٹ روم میں بانی پی ٹی آئی سے بدتمیزی کی، اور یہ اب اس حد تک آ گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر بھی بولے کہ یہ سب یعنی کس طرح سے چل رہا ہے خلائی مخلوق کا معاملہ، انہوں نے کیمرے کی طرف بھی کہا، سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف کہ بھئی کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں اور اس طرح کی بات، تو اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف زیادہ سختی ہو رہی ہے۔ پہلے ہی یہ کہا گیا کہ اوپن کورٹ ہے، اندازہ لگائیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار معاملہ گیا کہ یہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، جیل میں ٹرائل کرنا بھی ہے تو کم از کم بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، آئین کا خیال رکھا جائے، فیئر ٹرائل کا خیال رکھا جائے۔ تو جب یہ عدالت اگر لگی ہوئی ہے تو عدالت ہی نا، تو وہاں پر جناب صحافیوں سے نہیں بات کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں جناب عمران خان صاحب روسٹرم پر بھی آ گئے، تو کافی زیادہ آج عمران خان صاحب غصے میں نظر آئے، اور یہ اس طرح سے پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ اس طرح کا ہم نے نہیں دیکھا معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب اتنے غصے میں آئے ہوں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو نیب کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز ہیں، ان میں جیل ٹرائل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ نے عمران خان کے لیے بڑے ریلیف کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہ بھی شاید فرسٹریشن ہے جیلر کی کہ جناب یہاں سے پھر یہ فارغ ہو رہا ہے کیس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی
سائفر کیس میں کہہ چکا ہے کہ جی عدالت کہے گی، عدالت وفاقی حکومت کو کہے کہ جی یہ ٹرائل جیل میں کرنا چاہیے تو پھر ہوگا، جبکہ خود نیب کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب نے یہ کہا وفاقی حکومت کو کہ جی یہ جیل ٹرائل کرو، ہمارا ملزم ہے نیب کا، اس کا ٹرائل جیل میں کرو، وفاقی حکومت کو، وفاقی حکومت نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، عدالت نے کہنا ہے، تو لہٰذا اب یہ ریلیف کی راہ ہموار ہو گئی کیونکہ خود نیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ عدالت نے نہیں کہا، ہم نے خود سے کہہ دیا، وفاقی حکومت نے اس پر عمل کر دیا۔ بس جس طرح سے اس ملک میں جو ہو رہا ہے نظام انصاف کے ساتھ وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا جی، اب اسی حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جس طرح سے اس بات پر سٹینڈ لیا، اور پھر یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور یہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹرائلز روکے جائیں، یہ جس طرح سے چل رہے ہیں۔ اس میں اب کل تک کے لیے جناب یہ جو آفیشل سیکرٹ سے متعلق سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے، اور یہ خصوصی عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے آج بھی سماعت کی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز یہ القادر اور ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس روکنے کی درخواست ہے، اس میں بھی یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جناب یہ ایسی معاملہ لٹکا ہے کیونکہ یہ کیسز روکنے کی بھی درخواست وہاں پر گئی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پر بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، ملنا بنتا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ سارے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا بلنڈر نیب کا سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی امیدواروں کو کہ باہر نکل کر مہم چلائیں، شروع کر دیں مہم، اب باہر نکلیں اور نہ گھبرائیں۔ تحریک انصاف نے اس کے ساتھ ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن، تاکہ پھر اب یہ تیسری دفعہ ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کی تسلی ہو جائے، اور پھر ایک گیم کھیلی جائے گی ظاہر الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہ رہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر پھر دوبارہ آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ میں سارا کچھ ہوا ہے، بلے کا نشان چھینا گیا، اس پر جس طرح تنقید ہو رہی ہے، تو یہ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر تاکہ ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہے، اور یہ نہ ہو ہم انتخابی نشان پھر حاصل کر لیں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا پہلے ہی کہ جناب جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی ادھر ادھر لے جایا جائے گا جو کہ تحریک انصاف کے ہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، عوام بھی سب دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اب یہ کیا گیا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کر چکے ہیں نا ان کو آہستہ آہستہ جواب دینا پڑے گا۔ اب اس کی صرف ایک مثال دیکھیے، ثاقب بشیر صاحب نے بھی اس ساری کہانی کو رپورٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو فرعون بنے بیٹھے تھے، ڈی سی اسلام آباد جو سمجھتا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان کو لایا گیا، آئی جی اسلام آباد کو لایا گیا، اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے کہ سب کچھ بند کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیاں بند، اور جناب الرٹ ہے، اس پر ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے، جو ان کا کرنے کا کام ہے انہوں نے کیا نہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفس کے ریکارڈ کیپر اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپر کے عدالتی حکم پر پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کل ذاتی حیثیت میں طلب، کیس طویل ملتوی کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ اب یہ جسٹس بابر ستار صاحب ہیں جو توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں ڈی سی کے خلاف، اسلام آباد کے خلاف، کوئی ایم پی او جاری کرتا رہا، اور یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں جناب وہ کوئی آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، ان کی شہنشاہیت ہے، جس طرح جیلر کی بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا سپرنٹینڈنٹ جیل کی بھی۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اب اس حوالے سے دیکھیں نا کہ ان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، اور آ جائیں ذرا، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کو کرو گرفتار اور لے کر آؤ اگر یہ نہیں آتے تو۔ اور اب کیوں یہ کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفس کے ریکارڈ کیپر اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کیپر کے عدالتی حکم پر پیش نہ ہونے پر یہ کیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو۔ انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر ایم پی اوز جاری کیے، لوگوں کو گرفتار کیا، یہ ظاہر ایک ٹارچر ہے، ظلم ہے، تو اس پر بابر ستار صاحب نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا ہوا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ سے بھی یہ نہیں بچ سکے، سپریم کورٹ بھی گئے تھے کہ جی یہ سارا یہ جو معاملہ ہے اس کو روکا جائے توہین عدالت کا ہمارے خلاف، لیکن یہ اس میں ناکام رہے ہیں، اور اب نیچے جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز چل رہی ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد توہین عدالت کیس کو وہ مثال بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی اختیار سے تجاوز کرنے سے پہلے ذرا 100 دفعہ سوچے کہ یہ ہم کوئی بادشاہ نہیں ہے جو مرضی کرتے پھریں اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ جو ہو چکا ہے نا اس وقت ملک میں، اس نے بہت زیادہ تباہی کی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب اس کیس کو ایک مثال بنانے جا رہے ہیں، تو یہ اب جو ظالم تھے ان پر قہر ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، اور اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آج نہیں تو کل۔ یہ سارے جو ہیں
کسی نہ کسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جس نے ظلم کیا ہے لوگوں پر اب وہ اس کو بھگتے گا بھی، آپ دیکھیے گا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عدالت میں تو آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا نا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ ایک شخص کو گرفتار کرتے ہیں تو بار بار آپ اس کو گرفتاری نہیں ڈال سکتے۔ تو بہرحال یہ جناب اب معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں، وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جب آتے ہیں تو سب توجہ کا مرکز جو ہے وہ عمران خان نہیں ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر وہ جیلر سے گھبرائے نہیں ہوئے، اور دیکھیے جیلر کو بھی اب عدالت سے بلاوا آ گیا ہے، ڈی سی کو بھی آ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بابر ستار صاحب اس سارے معاملے کو ایک مثال بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔